نور دے نال منور کرنے، اے دلاں تے خودی دے زنگ اتارنے، اے دلاں نو اپنی یاد دے نال مطمئن اور مسرور کرنے، ایک نظر کرم دی فرما، ساڈے ستے دلاں نو بیدار کرنے، ساڈے موئے دلاں نو زندہ کرنے۔ یا اللہ ساڈے دلاں دی اکھیاں نو کھول دے تاکہ تیرے کلام نو پڑھیے، سوچیے اور عمل کریے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارنا الباطل باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا محمود سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سے، مومن اپنے نفس سے مفارقت اور ایسے شیخ کی معیت اختیار کرتا ہے جو اس کو ادب سکھا دے اور تعلیم دے۔ وہ اپنے بچپن سے لے کر مرتے دم تک تعلیم ہی میں رہتا ہے کہ اول آخر بھی اس کو کتاب اللہ حفظ کراتے ہیں، اور دوسرے درجہ میں مولوی صاحب اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سکھلاتے، اور اس کے ساتھ ہی توفیق اس کے شامل آ رہتی ہے کہ اپنے علم پر عمل کرتا رہتا ہے، اور عمل اس کو اب تعالیٰ کے قریب پہنچاتا ہے۔ وہ جتنا اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ علم دیتا ہے جو پہلے حاصل نہ تھا۔ وہ علم اس کے قلب کو قوت دے کر پاؤں پر کھڑا، اور اخلاص اس کے قدم حق تعالیٰ کی طرف کے قریب کرتا ہے۔ جتنا انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں علم ہے کیا؟ علم اللہ تعالیٰ کا جاننا، اس کو پہچاننا، معرفت خدا بندی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال، پورے کا پورا یہی علم ہے، اور اسی کا نام علم ہے۔ یہ دائیں بائیں اور بھٹکنا یا اور معاملات یا وقت کے لحاظ سے جو معاملات ہیں یہ ایک فروعی معاملہ ہے، لیکن اصل علم کیا ہے؟ جس کا دار و مدار دنیا میں بھی ہے اور جس کا دار و مدار، اصل دار و مدار آخرت میں۔ قیدی آتے تھے جو فدیہ دے کر آزاد ہو جاتے، اور جن کے پاس پیسے نہ ہوا کرتے تو ان کو کہا جاتا کہ تم بچوں کو پڑھا دو اور تم فارغ ہو جاؤ۔ یعنی وہ جو موجودہ حاضر علم ہے وہ بھی ضروری ہے، لیکن وہ اس وقت کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے زندگی کے کچھ معاملات، جیسے وقت گزرتا چلا جاتا ہے اور علم وقت کے لحاظ سے، اب جدید ٹیکنالوجی آگے، کمپیوٹر کا علم ہے، دیگر معاملات ہیں، وہ آپ بخوبی اس کو ادا کر سکیں۔ آج سے 50-100 سال پہلے کو کمپیوٹر کا علم تھا، اس وقت کے لحاظ سے جو علم ضروری تھا وہ بھی ساتھ ساتھ، یا جغرافیائی علم ہے، یا زمین کے دیگر معاملات میں یہ فاصلے ناپنے کا علم ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصل علم جو ہے جس کو آج سب بھول چکے ہیں، آپ دیکھیں کہ روس میں بیکن ہاؤس میں 30-40-50 ہزار روپیہ دے کے اور 1000-2000 کا روز پیٹرول لگا کے بچوں کو بھیج رہے ہیں، اور قرآن کے معاملے میں مکمل جو ہے نا آنکھیں بھی بند ہیں اور قلب بھی بند ہے، اس طرح مکمل توجہ پہ ہی تھی۔ لیکن اصل علم کون سا ہے؟ اصل علم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، اور اسی کا دار و مدار دنیا پر ہے۔ اگر اخلاق کسی کا اچھا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جب وہ عمل کرتا ہے، آپ کی سیرت مبارک کو جب وہ پہچانتا ہے تو اس میں بھی وہ تواضع آ جائے کرتی ہے۔ اللہ کے بندے علیم ہوا کرتے ہیں۔ کیوں علیم ہوتے ہیں؟
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ کی طبیعت حلیم، اس حلیم طبیعت کو دیکھ کے اسی وقت انسان آپ کا غلام گرویدہ حاضر باش ہو جائے کرتا ہے، اور اگر تھوڑا سا درست معاملہ ہو، سختی ہو تو بات ہے۔ تو انسان جتنا اس علم کو حاصل کرتا چلا جاتا ہے اس کے اندر وہ تواضع بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ دوسروں کے حقوق کا خیال کرتا چلا جائے۔ معاشرہ ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے نا، تو آپ نے ادنا سے ادنا بندے کے حقوق اور اعلیٰ سے اعلیٰ بندے کے حقوق بھی بتا۔ خیارکم فی الجاہلیہ و خیارکم فی الاسلام، جو جاہلیت میں معزز تھے، اکرام قبیلے والے سردار ہیں، عہدے والے ہیں، خیارکم فی الجاہلیہ، جاہلیت میں اگر وہ کسی عہدے والے ہیں، کسی منصب والے ہیں، خیارکم فی الاسلام، اسلام میں آ کے ان کو بھی وہ عزت دی گئی اور دی جائے گی۔ وشرکم فی الجاہلیہ شرکم، جو ادھر شریر تھے ادھر آ کے ان کو شر تو نہیں ملے گا، لیکن آہستہ آہستہ ان کے شر کو ختم کر دیا ہے، لیکن جو معزز تھے ان کو ادھر بھی لا کے معزز ہی رکھا۔ اگر قبیلے کے قبیلے مسلمان ہوئے تو ان کے مسلمان ہونے کے ساتھ ہی جو ان کے جو حاکم تھے، قبیلے کے سردار تھے، ان کو بھی سردار ہی رکھا، اور ان کو کہا گیا کہ جس طرح پہلے اپنے سردار کی کبھی بڑے کی عزت کرتے تھے، اب بھی تم پر وہ واجب ضروری ہے، وہی اسی طریقے سے۔ تو انسان جب علم حاصل کرتا ہے اور علم حاصل کرنے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، علم پر پورا عمل کیا ہے؟ صلو، نماز پڑھو، کما رأیتمونی اصلی، ایک تو حکم آ گیا کہ نماز پڑھو، اللہ کا حکم ہے نا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ زکوٰۃ دو، اب زکوٰۃ کیسے دینی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ 2.5%، اور جانوروں کا 40 کو، مختلف جانوروں کا مختلف حساب ہے، اور عشر کیا ہے؟ گندم کس طرح کہ 10واں حصہ تھا۔ تو یہ علم کہاں سے ملے گا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب ہم اس طرف جائیں گے کہ حکم تو اللہ کا آ گیا، لیکن کیسے ادا کریں؟ اب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ آپ نے فرما دیا، اس کو کھول کے ہر چیز کو بیان فرما دیا۔ تو تجربے کے طور پر چند معاملات میں دوست آئے، اندر معاملہ بن نہیں رہا، میں نے کہا میں تو نہیں کہتا، میرے کہنے پہ نہیں، میں مشورہ دے سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق اپنی آنکھیں بند کر لو۔ جیسے فرماتے ہیں کہ دنیا کی طلبی چھوڑو، دنیا کی طلبی چھوڑنا یہ نہیں ہے کہ گھر بیٹھ جاؤ اور بچے بھوکے مرے، نہیں، اسی طریقے سے روزگار کی طرف جاؤ، ڈیوٹی کرو، اپنا جو بھی معاملہ ہے جدھر اللہ نے نصیب لکھا ہے، لیکن اس کو دل میں نہ بساؤ۔ وہ جو دے اس کو بچوں پر، دیگر عزیز و اقارب پر، اپنے ماں باپ پر، بہن بھائیوں پر اس طریقے سے خرچ کرنا ہے کرو وقت کے لحاظ سے، لیکن اس کے در پہ نہ ہو، اس کو جیبوں میں، ہاتھوں میں، بینکوں میں، لاکر میں، جدھر رکھنا ہے رکھو، لیکن اس کو دل کے اندر نہ آنے دو۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ دنیا سے ہٹ جاؤ، ہٹنے سے مراد ہے کہ اس کو ادھر نہ آنے دو۔ یہ خانہ صرف اللہ کا ہے۔ دل گزرگاہ ہے جلیل اکبر اصل، یہ جلیل اکبر کے گزرگاہ ہے دل، اس میں کسی اور کو نہ بسنے دینا، نہ آنے دینا۔ تو اس طرح میں نے اس کو کہا کہ آنکھیں بند کر لو۔ اس نے کہا کیا طریقہ؟ میں نے کہا جب بھی گزرو کہیں بھی چلی تو کوشش کرو کہ کسی طرف آپ کی غیر محرم کی طرف نگاہ نہ اٹھے،
تم نے کہا نا کہ علاج نہیں ہو رہا، معاملہ کھل نہیں رہا. میں نے کہا کچھ عرصہ کر لو. تقریباً 2 ہفتے کے بعد ملاقات ہوئی میری. میں نے کہا بتاؤ کیا معاملہ آتا ہے؟ کہنے لگا جی کہ سب سے بڑا انعام یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تہجد عطا فرما دی. یہ جائے کہ مجھے فجر میں بھی اٹھا نہیں جاتا تھا، اور اب کیا معاملہ ہے کہ میں تہجد کو اٹھ کے اللہ کے حضور میں گر گڑاتا بھی ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے سب سے مجھے بڑا تحفہ یہ دیا کہ مجھے تہجد حاصل ہو. اس کے علاوہ اب کوشش کر کے میں باجماعت نماز ادا کرتا ہوں. اور پہلے بھاگتا تھا مسجد سے، اب مسجد میں میرا دل بھی لگتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ ایک سنت، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کا ایک انعام کیا ملا؟ اللہ نے اپنے قریب کر لیا. اللہ تعالیٰ نے حضور فرما رہے ہیں کہ تو علم پر عمل کر، اللہ تعالیٰ تجھے وہ علم عطا فرمائے گا جو تجھے پہلے نہیں معلوم تھا. تو اللہ کے بندے دلوں کے حال بھی جان لیتے ہیں، اور ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بات پوری بھی ہو جاتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک معزز کون ہے؟ جو تقوی والا ہے. اور معزز آدمی کسی معزز کے پاس، بڑے کے پاس چلا جائے، علاقے کا بڑا کسی حاکم کے پاس چلا جائے، لیکن ہو شریف آدمی، جو معزز آدمی نا علاقے کا بڑا، شرافت اندر ہونی چاہیے. کسی حاکم کے پاس چلا جائے تو اس کی وہ عزت بھی کرتا ہے اور بات کو مان بھی لیا کرتا ہے. وَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ، تو میں سے بڑا کون ہے؟ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، جو تقوی والا ہے. اور تقوی والا جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے اور سفارش کرتا ہے کہ یہ فلاں ابن فلاں میرے پاس آیا، تیرا بندہ سمجھ کے آیا، تیرے حضور میں اس کی دکھ تکلیف پیش کر رہا ہوں، ہاتھ چہرے پر پھیرے، ادھر اس کا کام ہو گیا. کہ جا تو آ گیا، تیری وجہ سے میں اب اس کو خالی نہیں بھیجتا، ورنہ یہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کا کام کیا جاتا. لیکن جو کہ تو آ گیا، تو میری ساری مانتا ہے، اب تو سفارش لے کے آ گیا، میں تیری بھی مانتا. تو انسان جتنا یہ اللہ کے بندے سادے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت سادہ، یعنی سادے سے مراد ہے کہ آپ نے درویشی، اللہ یا اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھنا، مسکینوں میں ہی موت آئے اور مسکینوں میں ہی حشر کے دن میں اٹھا، یعنی سادہ دلی. سب سے پہلی کیا چیز ہے؟ یہ سادگی. جب انسان سادگی کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمت آتی ہے. تو جب ان معاملات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کو دیکھتا اور ان چیزوں پر عمل کرتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وہ قریب ہوتا چلا جاتا ہے. اور جتنا قریب ہوتا چلا جاتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ اس پر اپنی خاص کرم والے گی. یہ ہمیں اور اللہ کے بندوں میں کیا فرق ہے؟ ان کو دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ انسان ہے، جیتے جاتے، کھانا بھی کھا رہے ہیں، سو بھی رہے ہیں، ہماری طرح لباس بھی پہنا ہوا ہے، لیکن کیا ہے؟ اذا رؤوا ذکر، جب ان کی طرف دیکھو فوراً اللہ یاد آ جائے. تو کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کو نہیں بھولے. فاذکرونی، تو مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد. ایک تو یاد کرنا اس محفل میں یاد کر رہے، اوپر خود بھی یاد کر رہے، فرشتوں بھی اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ مخلوق خدا جو ہے اس کے گرد و نواح والے، یا جو بھی ایمان والا اس طرف دیکھتا ہے فوراً اس کو دل میں اللہ آ جاتا ہے، اس کی زبان پر کیا آ جاتا ہے؟ اذا رؤوا، جب بھی تم ان کو دیکھو گے تمہیں فوراً اللہ یاد آئے. یہ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ وہ حقیقی حاضر باز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام. اور جو ان سنتوں پر عمل کرتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ نور ہیں. میں نے عرض کیا تھا نا کہ اللہ نور السماوات، یہ زمین و آسمان جو ہے نا اللہ کے نور سے، اس میں سب میں اللہ کا نور ہے. اور اللہ کا نور کہاں؟ اللہ کا نور ہے نا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو، پھر تیرے نبی کے نور میں سے پوری کائنات کو بنایا۔ یہ آج زمین و آسمان، چرند پرند، یہ نظارے، یہ نعمتیں، جو کچھ بھی ہے، یہ جنت ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور میں سے ہے۔ اور لباس بشریت میں اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے محبوب کو ہم میں بھیجا، لیکن وہ صفت نور جو ہے نا وہ موجود ہے۔ حضرت جبریل بھی آئے، یا رسول اللہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اگر تمہیں یہ طاقت نہیں ہے فإنہ یراک، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ چیز بات کی چلے گئی۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ جانتے یہ کون تھے؟ یہ جو نوجوان آیا تھا، نہیں یا رسول اللہ یہ جبریل آئے تھے۔ اب جبریل کیا انسان ہے؟ یہ کون ہے؟ لیکن جب یہاں بھیجا گیا تو کس لباس میں بھیجا؟ لباس بشری کے تھے۔ اب اس وقت یہ انسان نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں ہاتھ پاؤں زبان چہرہ ہر چیز موجود ہے، اور ان کی جسامت کتنی ہے؟ فرماتے ہیں اگر وہ ایک پر کھول دینا، ایک عرش پہ اور دوسرا زمین پہ، ایک پر اتنا بڑا ہے جبریل کا، لیکن کس شکل میں آئے؟ 5-6 فٹ کے انسان میں حضور کے سامنے دو زانو طے کر کے بیٹھے اور چند باتیں کی، جس میں سے انسان کا بھی معاملہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لباس بشریت میں بھیجا، کیونکہ لیکن وہ جو نور ہے نا، نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم سنتوں پر عمل کریں گے اس نور میں سے حصہ ملے گا اور ہمارا قلب منور ہوگا، اور جب قلب منور ہوگا تو کائنات کی کوئی شے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ حضور غوث پاک نے کیا فرمایا کہ میں پوری کائنات کو کس طرح دیکھ رہا ہوں؟ کہاں سے دیکھ رہے ہیں؟ اس نور سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے نا، جس سنتوں پر وہ عمل کرتے رہے، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر پر پورے کے پورے کاربند ہوئے۔ جو حکم ہے یہ نہیں کرنا، کرنا کیا؟ سوچنا بھی نہیں اس طرح۔ اور دوسرا جس حکم کا فرمایا گیا، ابھی اذان کا وقت نہیں ہوا، آپ پہلے دوڑ پڑے، پہلے انتظام کیا کہ ابھی حکم آنے والا ہے، اس حکم کو پورا کرنا۔ تو اس کا نتیجہ پھر کیا نکلا؟ وہ نور سینے کے اندر پیدا ہو گیا، اور اس نور کی روشنی میں جو چاہے دیکھ لے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جسم و جسمانیت کو اتنا لطیف بنا دیا اس نور کی روشنی میں۔ حضور غوث پاک کے لکھا ہوا ہے واقعات میں کہ 350 دوستوں نے حضور کی دعوت فرمائی، حضور آپ نے ہمارے گھر آنا ہے، دعوت قبول کر لی۔ جب حضور ان کے گھروں میں سے آگے تشریف لے آئے، وہ دوست اکٹھے ہوئے اور ایک نے کہا کہ کل میرے پاس تشریف لائے تھے، کس وقت؟ جو وقت ہونا ہے، ظہر اثر جو بھی معاملہ، نہیں کل تو حضور میرے یہاں تشریف فرما تھے۔ وہ کہتے کیا کہہ رہے ہو میرے یہاں؟ وہ تیسرا سن رہا تھا، اس نے کہا نہیں کل حضور میرے یہاں تھے۔ جب گنا گیا تو 350 لوگوں کے پاس حضور ایک وقت میں تشریف لے گئے۔ فرماتے ہیں نا کہ مریدوں کی نگہبانی یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک کہیں بیٹھا ہے، ایک کہیں بیٹھا ہوئے، فرماتے ہیں ان کے لیے کہیں نہیں ہے، یہ 2.5 قدم ہے ان کے لیے۔ جبریل کا ایک بار کتنا بڑا ہے، اور جب حضور سے نسبت ہوگی پوری زمین جو ہے ان کے لیے 2.5 قدم اٹھایا، دوسرا اور تیسرا بھی نہیں اٹھایا، زمین ختم ہو گئی۔ حضور کی اللہ تعالیٰ نے وہ اس جسم کو، اس قلب کو اتنا لطیف کر دیا کہ 350 گھروں میں حضور تشریف لے گئے، اور ایک ہی وقت میں، اور ساتھ کا تالیف قلب۔ کیا وجہ تھی؟ کسی کو انکار نہیں کیا۔
اللہ کے بندے تعلیف قلب. تو جب انسان اس علم پر عمل کرتا ہے تو سب سے پہلا ثمرہ یہ ملتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاتا ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا ہے تو آپ اس کو اللہ کے قریب فرما لیتے ہیں. آپ نے جو بھی تبلیغ فرمائی کس لیے فرمائی؟ آؤ وہ لوگوں تمہیں اللہ سے ملاؤ. تم شرک میں مبتلا ہو، بھٹکے ہوئے ہو، آؤ تمہیں اصل طرف لے کے جاؤ. آپ کا کام کیا تھا؟ مخلوق کو اس غلاظت میں سے اٹھانا اور اس نور کے سامنے سجدہ ریز کرانا. آج بھی سیم وہی معاملہ ہے. جو بھی اس معاملہ چلتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے اور آپ اس کو اٹھا کر اللہ کے حضور میں پیش ہوتا ہے. وہ سلسلہ اسی طرح چل رہا ہے، اسی طریقے سے آپ خوش بھی ہوتے ہیں اور آپ اس کی رہنمائی بھی فرما رہے ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو جتنا علم حاصل ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے 12-14 سال لگائے ہیں. نہیں، وقت کے لحاظ سے میڈیا کا دور ہے، تقریباً آج کل علم عام ہو چکے ہیں. وہ باتیں جو بڑے بڑے علماء سے کئی سالوں کے بعد حاصل ہوتی تھی، آج کل تقریباً میں شروع میں ہی وہ پتہ لگ جاتی ہے. تو جتنا جتنا بات کو پتہ چلتا چلا جائے اتنا اتنا انسان اس پر عمل کرتا چلا جائے، اپنی چیزوں پر لاگو کرتا چلا جائے، فوراً ثمرات آنے شروع ہو جائے. پھر اس کو دوستوں میں نے کہا کہ میں نے کہا اس عمل کو جاری رکھ، ایک وقت آئے گا تیری اندر کی آنکھیں بھی کھل جائیں گی. کیونکہ یہ آنکھیں بند کرے گا، دنیا لینی ہے تو پھر آخرت کا خسارہ ہے، آخرت لینی ہے پھر دنیا کا خسارہ ہے. ایک خسارہ کرنا پڑے گا، یا یہ آنکھیں کھول لے یا اندر کی آنکھیں کھول لے. اصل تو اندر ہی آنکھیں ہیں، اصل تو آخرت ہے. دنیا تو چند دن کی ہے. اس سے مراد یہ نہیں کہ بالکل آنکھیں بند کر کے اندر کی طرح ٹورنا شروع کر دو. نہیں، اس طرف نگاہ پڑھنے یا تو پڑھنے نہ دو. اگر پڑھ بھی گئی فوراً نظر کو ہٹا لو، دوسری طرف چلو. کیا ہے لیکن انعام کتنا بڑا. اللہ نے اپنے سامنے سجدہ ریز کر دیا. اس وقت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض تھی تہجد، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے سجدہ ریز کر. دوسرے درجہ میں مولوی صاحب اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سکھلاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی توفیق کے شامل حال رہتی ہے. جتنا جتنا وہ عمل کرتا چلا جاتا ہے اتنا اتنا اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اس کے ساتھ چلتی رہتی ہے. یہ اللہ کے بندوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس راستے پر لگانا ہے. لگانے کے بعد پھر وہ تھوڑی بہت نگہبانی بھی کرتے ہیں، بھٹکنے نہیں دیتے. بھٹکنا چاہے بھی تو بھٹکنے نہیں دے. کہ اپنے علم پر عمل کرتا رہتا اور عمل اس کو اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچاتا. جتنا وہ اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ علم دیتا ہے جو پہلے حاصل نہ تھا. وہ علم اس کے قلب کو قوت دے کر پاؤں پر کھڑا اور اخلاص اس کے قدم اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے. جب تو عمل کرے اور دیکھے کہ تیرا قلب اللہ تعالیٰ کا قرب نہیں پاتا اور نہ تجھ کی عبادت اور انس کی علاوت آتی ہے تو سمجھ لے کہ تو نے عمل ہی نہیں کیا اور تو عملی خلل کی وجہ سے محجوب ہے. پہلی امتوں میں ایک شخص بڑا عابد و زاہد تھا، دنیاوی گناہوں میں پڑ گیا لیکن اعمال اس کے ادا ہوتے رہے. یعنی جو معمول اس کا تھا وہ معمول ختم نہیں ہوا، اسی طرح وہ عبادت کرتا رہا جو وقت کے لحاظ کے تھی، وہ شریعت میں جو بھی تھی
وہ جو وقت کے نبی تھے ان کے حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں جس طرح پہلے عبادت کرتا تھا اسی طرح کر رہا ہوں، لیکن جو میں اعمال کرتا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے نہیں چھینے، اسی طرح ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو جواب آیا کہ اس سے پوچھو کہ پہلے جو میں اعمال میں لذت دیا کرتا تھا عبادت میں، اب وہ لذت ہے، میں نے تم سے وہ لذت چھین لی ہے۔ حضور اس طرف اشارہ فرمایا کہ جب تو عمل کرے اور دیکھے کہ تیرا قلب اللہ تعالیٰ کا قرب نہیں پاتا اور نہ تجھ کو عبادت اور انس کی علاوت آتی ہے تو سمجھ لے کہ تو نے عمل ہی نہیں کیا اور تو عملی خلل کی وجہ سے موجود ہے۔ وہ خلل کیا ہے؟ نمود اور نفاق اور خود پسندی۔ اے صاحب عمل اخلاص حاصل کر ورنہ مشقت نہ ہو۔ خلوت و جلوت میں اللہ تعالیٰ کے دھیان اختیار کر کہ صرف جلوت میں مراقبہ منافقوں کا کام ہے اور خلوت اور جلوت دونوں میں مراقبہ مخلصین کا کام ہے۔ تجھ پر افسوس جب تو کسی حسین لڑکے یا عورت کو دیکھے اور اپنی آنکھیں یعنی اپنے نفس و ہوا اور طبیعت کی آنکھیں بند کر لے اور یاد کر کہ تیرا رب تجھ کو دیکھ رہا ہے اور پڑھ کہ تم کسی حال میں بھی ہو تمہارا رب تم پر نگران ہے۔ حق تعالیٰ سے ڈر، حرام جگہ نظر ڈالنے سے اپنی نظر جھکا اور اس ذات کی نظر کو یاد کر جس کی نگاہ اور جس کے علم سے تو ہٹ نہیں سکتا۔ جب تو حق تعالیٰ سے نہ مناظرہ کرے گا نہ مناظر تو تیری بندگی کامل ہو جائے گی اور تو حقیقی بندہ بن جائے گا اور اس گروہ میں شامل داخل ہو جائے گا جس کے آپ نے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا تسلط نہ ہوگا۔ جب آپ تعالیٰ کے لیے جب آپ تعالیٰ کے لیے تیرا شکر متحقق ہو جائے گا تو مخلوق کے دلوں اور زبانوں پر تیری شکر گزاری اور محبت القاء کی جائے گی، بس اس وقت شیطان اور اس کے مددگاروں کو تجھ پر قابو پانے کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ دعا کا چھوڑنا میرے نزدیک عظیمت ہے اور دعا میں مشغول ہونا اجازت ہے۔ دعا تو ڈوبتے کا سانس اور قیدی کا روشندان ہے، اس وقت تک قید سے رہائی اور بادشاہ پر داخلہ نصیب نہ ہو۔ عقل مند بنو، نہ تم ترک دعا اچھی طرح جانتے ہو نہ دعا مانگنا اچھی طرح جانتے ہو۔ کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کو نیت اور عقل اور علم اور واقف کار کے اتباع کی ضرورت نہ ہو۔ تم سمجھتے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے اور اس کے نیک بندوں کے پاس کیا ہے اللہ، اور اس لیے تم ان کے متعلق بدگمان ہو گئے۔ ان کے ساتھ اپنے دین اور اپنے حالات کے سروں کو خطرہ میں نہ ڈالو، ان کے جملہ تصرفات میں کسی پر اعتراض نہ کرو۔ جب تک شریعت تم پر اعتراض نہ کرے تم بھی اعتراض نہ کرو، وہ ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے۔ جب تک وہی ان کو سکون نہ دے اور سلامتی کا ضامن نہ بنے ان کے دلوں سے سکون نہیں ملتا۔ اے دنیا بھر کے بندگان خدا اور زاہدوں، آؤ وہ چیز سیکھو جس کی تمہیں خبر نہیں۔ میرے مکتب میں داخل ہو تاکہ میں تم کو وہ علم پڑھاؤں جو تمہارے پاس موجود نہیں۔ قلوب کا مکتب جدا اور اسرار کا مکتب جدا اور نفوس کا مکتب جدا اور اعضاء کا مکتب جدا۔
یہ درجے اور مقامات اور گنتی کے چند قدم ہیں جن میں ترتیب ملحوظ ہے. پہلا قدم تیرا درست نہیں ہوا، پھر دوسرے تک کیسے پہنچے گا؟ تیرا اسلام ابھی درست نہیں ہوا، پھر ایمان تک کیوں کر پہنچے گا؟ تیرا ایمان صحیح نہیں ہوا، پھر ایقان تک کیسے پہنچے گا؟ تیرا ایقان صحیح نہیں ہوا، پھر معرفت اور ولایت تک کس طرح پہنچے گا؟ عاقل بن، تیری حالت کسی کام کی نہیں. تم میں ہر شخص وسیلہ حکومت کے بغیر حکومت پر، مخلوق پر حکومت کا طالب ہے، حالانکہ مخلوق پر حکومت مخلوق اور دنیا اور نفس و ہوا اور طبیعت اور ارادہ میں زائد زود اختیار کرنے کے بعد صحیح ہوا کرتی ہے. حکومت آسمان سے اترا کرتی ہے، نہ کہ زمین سے. ولایت تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، نہ کہ مخلوق کی طرف. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی ہے تو وہ رفعت عطا فرماتا ہے، اس کو اٹھاتا ہے. فرماتے ہیں کہ حکومت کہاں سے آتی ہے؟ اور جو بھی بلندی کا طالب ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو معزز مکرم بنائے، وہ جھک جائے. جتنا سجدے طویل ہوں گے اخلاص کے ساتھ صرف اسی کے لیے، جتنا جتنا وہ جھکتا چلا جائے گا اتنا اتنا وہ اس کو بلند کرتا جائے گا. اللہ پہلے قریب کے لوگوں میں حاکم ہوگا، پھر اہل شہر کا حاکم ہوگا، پھر پورے ملک کا وہ حاکم ہوگا روحانی طور پر. کیونکہ دنیاوی اللہ کے بندوں کے یہ دنیاوی غوث پاک فرماتے ہیں. اور جو بادشاہ وقت تھا، ایک مرتبہ اس کو شک پڑ گیا کہ کہیں میری حکومت ہی نہ چھین لے. آپ کا اتنا یعنی وہ اس وقت کنٹرول ہو گیا تھا مخلوق پر، اتنی مخلوق آپ کے آسانے پر آ گئی تھی. تو آپ تک بھی گل پہنچی یہ بات. آپ نے فرمایا کہ اگر میرا وقت بھی سیاہ ہو جائے تیرے جھنڈے کی طرح، اگر میرے دل میں تھوڑا سا بھی خیال ہے کہ دیکھو میرا کوئی. پھر آپ نے فرمایا اگر ان بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ ہم اللہ والے کس لذت میں مبتلا ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم پر کتنی کرم نوازی فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا قرب دے کر کون سی لذت عطا فرماتے ہیں، تو یہ دنیا دار بادشاہ جو ہے یہ اپنا سر دیواروں سے مار مار کر سر پھوڑ لیں کہ ہم کس مصیبت میں اور اللہ والے کس لذت اور کس سکون اور آرام میں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان کس میں ہے؟ ذکر اللہ میں. تو فرماتے ہیں کہ جب ان کو پتہ چل جائے کہ ہم کس لذت میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو کیا کیا نعمتیں عطا فرما رہے ہیں، تو یہ اپنا سر دیواروں سے مار 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 کر پھوڑ لیں کہ ہم کس عذاب میں مبتلا ہے. فرمایا کہ میں تیرے جھنڈے سیاہ جھنڈے کی طرح میرا وقت بھی سیاہ ہو جائے، اگر میرے دل میں تھوڑا سا تیری حکومت کا خیال بھی آئے تو. ولایت تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، نہ کہ مخلوق کی طرف سے. ہمیشہ تابع بان مقتدا بن، اور جس نے بھی سر اٹھایا اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن کو توڑ دیا. الکبریاء اور رضائی، کہ بڑائی میری چادر ہے. مخلوق میں سے کوئی بھی ہو جس نے تھوڑا سا سر اٹھایا اللہ تعالیٰ نے اس کے سر کو توڑ دیا. دیکھیں جو بڑے بڑے آئے یہ کرسی میری ہے، میرے ایک اشارے پر یہ ہو جائے گا، مجھے کوئی ہلا کر بتائے. ماضی میں دیکھ لیں آپ، انسان ایک مرتبہ سوچتا ہے کہ اب تو مشکل ہو گیا ان سے جان چھڑانا، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل اور رسوا کر کے اتارتا ہے اور وہ بھاگتے پھرتے ہیں اور ان کو جگہ نہیں ملتی چھپنے کی. کیوں؟ انہوں نے سر کو اٹھایا. بادشاہی صرف اللہ کی ہے، بڑائی صرف اللہ کی ہے، آخر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے.
جو جھکے رہا سال سال اس کو کچھ بھی نہیں، بلکہ مرنے کے بعد بھی اس کی عزت اور بڑھ گئی ہے۔ ولایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، نہ کہ مخلوق کی طرف سے۔ ہمیشہ تابع بن، مقتدا بن، مت بن، ساتھ رہنے والا بن، ساتھ لینے والا مت بن، ذلت و گمنامی کو پسند کر۔ پھر اگر آپ تعالیٰ کے نزدیک تیرے لیے اس کی ضد یعنی امامت و شرط مناسب ہوگی تو اپنے وقت پر خود آ جائے گی۔ تو شان تسلیم و تفویض اختیار کر اور اپنے طاقت و زور اعتراض اور مخلوق و نفس کو شریک خدا سمجھنا چھوڑ۔ صحیح بندگی حاصل کرنا یعنی حکم کی تعمیل اور ممنوعات سے باز رہنا اور مصیبتوں پر صبر۔ اس امر کی بنیاد توحید اور اعمال صالحہ اس کی تعمیل ہے۔ اس امر کی بنیاد توحید ہے اور اعمال صالحہ اس کی تعمیل ہے۔ ابھی تک تو انہوں نے بنیاد کو مضبوط نہیں کیا، پھر تعمیر کس چیز پر کرے گا؟ تیری نیت درست نہیں ہوگی، پھر واز کیسے کرے گا؟ تیرا سکوت ابھی پورا نہیں ہوا، پھر بولے گا کس طرح؟ مخلوق کو واز کہنا پیغمبروں کی نیابت ہے، کیونکہ مخلوق کے واعظ وہی تھے۔ بس جب وہ تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ کے ان کے علم پر عمل کرنے والوں کو ان کا قائم مقام اور وارث بنا۔ اور جو شخص پیغمبروں کی جگہ کھڑا ہونا چاہے اس کو چاہیے کہ اپنے زمانہ میں ساری مخلوق سے زیادہ پاک صاف اور اللہ تعالیٰ کے حکم اور علم کا سب سے زیادہ واقف کار ہونا چاہیے۔ اے اللہ اور اس کے رسولوں اور اس کے نیک بندوں اور اولیاء سے نہ واقف ہو، اور اے اپنے نفوس اور طبیعتوں اور اپنی دنیا و آخرت سے جاہل ہو۔ تم اس امر ارشاد و بیعت کو آسان سمجھتے ہو؟ تم پر افسوس، گونگے اور خاموش بنے رہو یہاں تک کہ تم کو خدا کی طرف سے بلوایا اور اٹھایا اور کھڑا کیا جائے اور منبر پر لایا جائے۔ جس کی خواہش نفس پر اس کا علم غالب آیا وہی علم نافع ہے، اور نافع کیوں نہ ہو جبکہ اس نے مخلوق کے دروازے بند کر دیے اور اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھول لیا جو سب سے زیادہ بڑا دروازہ ہے۔ جب یہ بندوں کا شاید بندہ کے لیے صحیح ہو گیا تو اس کے پاس سے بھیڑ چھٹ جاتی ہے اور خلوت آ جاتی ہے، اس کے قلوب کی طرف خلط آتے اور اس پر نچھاور ہونے لگتی ہے۔ خزانہائے زمین کی کنجیاں اس کو ملتی ہیں، پوست اس سے جھڑ جاتے اور مغز باقی رہ جاتا ہے۔ خواہش نفس کا راستہ بند اور مقہور اور مغلوب ہو جاتا اور اللہ تعالیٰ کی طرف کا راستہ کھل جاتا اور اس پر مراد کا وہ راستہ ظاہر ہو جاتا ہے جو گزشتہ انبیاء و مرسلین اور اولیاء کا راستہ ہے۔ کون سا راستہ؟ صفائی بلا کدورت کا راستہ، توحید بلا شرک کا راستہ، تسلیم بلا منازعت کا راستہ، صدق بلا دروغ کا راستہ، حق جل شانہ بلا خلق کا راستہ، اور مسبب الاسباب بلا اسباب کا راستہ۔ یہ وہی راستہ ہے جس پر دین کے امراء اور معرفت کے وہ شاہان و سلاطین چلتے رہے ہیں جو مردان خدا اور اللہ تعالیٰ کے منتخب و برگزیدہ ہیں، اس کے دین کے مددگار اور اسی کے واسطہ سے عداوت و محبت کرنے والے ہیں۔ تجھ پر افسوس ان حضرات کے راستہ کا دعویٰ کیسے کرتا ہے جبکہ تو اپنے نفس اور دوسری مخلوق کو شریک خدا بنائے ہوئے ہے۔ سطح زمین پر کسی ایک سے بھی اگر تو ڈرتا یا توقع رکھتا ہے تو تجھے ایمان حاصل نہیں، اور دنیا میں ایک چیز کو بھی تو مراد بنائے تو تجھے زود نصیب نہیں، اور راہ خدا میں تو کسی پر بھی نظر تیری جائے تو تیری توحید صحیح نہیں۔ اللہ
عارف دنیا و آخرت دونوں سے اور جملہ ما سوی اللہ سے زائد ہوتا ہے کہ غیر اللہ اس کی رغبت ہی کہ غیر اللہ کی اس کو رغبت ہی نہیں ہوتی۔ صاحبوں میری سنو اور اپنے دلوں سے مجھ پر الزام دور کرو۔ مجھ پر کیسے الزام رکھتے ہو اور میری غیبت کرتے ہو؟ حالانکہ میں تم پر شفیق ہوں کہ تمہارے بوجھ اٹھاتا اور تمہارے اعمال کی پھٹن کو سیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے تمہاری نیکیوں کے قبول اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمانے کی سفارش کیا کرتا ہوں۔ جس نے مجھے پہچان لیا وہ مرتے دم تک میرے پاس سے نہ ٹلے گا۔ اپنی شہوات اور لذات اور کھانا پینا پہننا سب کچھ مجھی کو بنا لے گا کہ میرے سبب دوسروں سے مستغنی بن جائے گا۔ عزیز من تو مجھ سے محبت نہیں رکھتا، حالانکہ میں تجھ کو چاہتا ہوں تیرے لیے نہ کہ اپنے لیے۔ میں تیرا فائدہ اور تجھ کو قاتل مکار دنیا سے چھڑانا چاہتا ہوں۔ تم اس کو پیچھے کب تک دوڑتے رہو گے؟ ان قریب وہ تمہاری طرف مڑ کر تمہیں قتل کر ڈالے گی۔ اب تعالیٰ اپنے محبین کو دنیا کے ساتھ ایک لحظہ بھی نہیں چھوڑتا، وہ دنیا کی طرف سے ان پر مطمئن نہیں، نہ ان کو دنیا کے ساتھ چھوڑتا ہے اور نہ کسی اپنے غیر کے ساتھ، بلکہ خود ان کے ساتھ ہے اور وہ اس کے ساتھ۔ ان کے دل ہمیشہ اس کی یاد میں مصروف، اسی کے سامنے حاضر، دوسروں سے روح گرداں اور اس پر متوجہ ہے، لہذا وہ ان کا ساتھی اور نگہبان اور ان کا انیس ہے۔ باری الہ ہم کو بھی انہی میں سے بنا اور ہماری نگہبانی فرما جیسی ان کی نگہبانی فرما، اور ہم کو عطا فرما دنیا میں بھی خوبی اور آخرت میں بھی خوبی، اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ آمین۔ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ باری الہ جو کچھ کرے اور سونے اس عمل کو بھی کرے، ہماری اخلاص